اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وعلامته أن لا يصح الإخبار عنه ولا به وأن لا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال وللحرف في كلام العربي فوائد كثيرة كالربط بين الاسمين نحو زيد في الدار أو فعلين نحو زيد إن أضرب أو اسم وفعل نحو أو اسم وفعل كضربت بالخشبة أو جملتين نحو إن جاءني زيد فأكرمه وغير ذلك من الفوائد التي سيأتي تعريفها في القسم الثالث إن شاء الله تعالى ويسمى حرفا لوقوعه في الكلام حرفا أي طرفا لأنه ليس بمقصود بالذات مثل المسند والمسند إليه. آج اس جلسے میں حرف کی تعریف ہم بیان کر چکے ہیں اور یہاں پر اس کے حکم کو بیان کرنا مقصود ہے اور اس کی علامات کو بیان کرنا مقصود ہے. علامات حرف کیا ہیں؟ علامات حرف یہ ہے نہ کہ اس کے ساتھ بھی نہ اس کے بارے میں. یہ ایک آسان سا درس ہے. نہ اس کے بارے میں نہ اس کے ساتھ خبر نہیں دی جا سکتی، یعنی نہ وہی مسند ہوتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ. اور اس کی دوسری علامتیں کیا ہیں کہ جو ہم نے آپ کو اسم کی علامات بیان کی ہیں اور فعل کی علامات بیان کی ہیں، اگر کوئی ایسا کلمہ ہو جس میں نہ تو اسم کی علامات ہیں اور نہ ہی فعل کی علامات ہیں تو آپ جان لیں کہ یہ حرف ہے. یعنی کوئی ایسا کلمہ جو نہ اسم کی علامات کو قبول کرے اور نہ فعل کی علامات کو قبول کرے تو وہ حرف ہے. یہ خود علامت ہے یہ کہ نہ اسم کی علامتوں کو قبول کرنا اور نہ فعل کی علامتوں کو قبول کرنا، یہ حرف کی علامت ہے. اب پھر حرف کے فائدے کیا ہیں، اس لیے حرف کو ذکر کیا جاتا ہے کلام عرب میں. حرف کے کلام عرب میں بہت سارے فائدے ہیں. ربط کے لیے ہے، دو اسموں کے درمیان، دو فعلوں کے درمیان، اسم اور فعل کے درمیان، دو جملوں کے درمیان، اور ان کی مثل کہ عن قریب ان کی تعریف ان کے بارے میں ہم بیان کریں گے. قسم ثالث میں کہ حروف مشبہ بالفعل و تاکید کے لیے، تحقیق کے لیے، افعال یعنی حروف توقیع، حروف رد، حروف جارہ، یہ سب کے سب ان کے معانی ہیں. اور ان چیزوں کے لیے کہ جن کے لیے یہ معانی ذکر کیے جاتے ہیں، یعنی حروف جارہ کے جو معانی ہیں ان کے لیے حرف بھی، چونکہ یہ حروف ہیں تو ان معانی کے لیے حروف کو وضع کیا گیا ہے. اور یہ سب کے سب ان کے فائدے ہیں. تو یہ آج اچھا حرف کو حرف کہتے کیوں ہیں؟ حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حرف اگرچہ اول کلام میں واقع ہو لیکن پھر بھی وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ طرف کلام میں، آخر کلام میں واقع ہے. لذا اس حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں، یہ اس کے واقع ہونے کی وجہ سے کلام میں ایک طرف میں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اول کلام میں واقع ہو تو پھر بھی اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ طرف میں آخر کلام میں واقع ہے، اس لیے کہ یہ مقصود بالذات نہیں ہے.
मकसूद बिज़ात वही मुस्नद और मुस्नद इलैह होते हैं, मुस्नद और मुस्नद इलैह होते हैं, और हर्फ जो है ना मुस्नद होता है और ना मुस्नद इलैह होता है। इस वजह से ये मकसूद बिज़ात, चूंकि मकसूद बिज़ात नहीं है, अगरचे अब अव्वल कलाम में आए, ये ऐसे ही है कि गोया कि आखिरी कलाम में वाक़या हुआ है, और इसी वजह से इसको हर्फ कहते हैं। क्यों? क्योंकि अल हर्फ इन वाक़ा फी अव्वल कलाम, अगरचे वो अव्वल कलाम में वाक़या हो, ये ऐसे ही है जैसे कि वो एक तरफ में वाक़या हुआ है, आखिर में वाक़या हुआ है। तो इस इबारत का हम यहाँ तक तर्जुमा करते हैं कि वह अलामत हो और अलामत हर्फ अल्लाह यसहल इखबार अनहु, सही ना होना है खबर दिए जाने का, अनहु उस हर्फ के बारे में, वला बिही और नहीं उसके साथ, वअन ला यक़बुला और उसकी अलामत क्या है, इसका अत्फ हो रहा है पहले वाले अल्लाह यसहा के ऊपर, और उसकी अलामत कबूल ना करना है अलामत अस्मा को और नहीं अलामत अफ़आल को। वलिल हर्फ और हर्फ के लिए कलाम अरब में फ़वाइद कसीरतुन, फ़वाइद जम्ए फ़ायदा है और जम्ए मुंतहल जुमू है, इसलिए इस पर तनवीन नहीं आएगी, लिज़ा पढ़ेंगे फ़वाइद कसीरतुन, चूंकि ये मुनसरिफ है और इस पर तनवीन आ सकती है, मुअन्नस का सीगा है। और कोई अगर यहाँ पे एतराज करे कि कैसे हो सकता है मौसूफ फ़वाइद मौसूफ और कसीरा इसकी सिफत, और इनके दरमियान मुताबकत नहीं है, एक जम है और एक वाहिद है, तो कैसे हो सकता है कि इस तरह से यहाँ, तो हम इनके दरमियान जवाब इसका ये है कि मुताबकत इसलिए है कि जम-ए मुकस्सर जो है उसकी यहाँ पे कानून है, जम-ए मुकस्सर उसकी सिफत मुफरद मुअन्नस आ सकती है, लिजा यहाँ पे इस एतबार से कोई इश्काल वारिद नहीं होता। और हर्फ के लिए कलाम अरब में बहुत सारे फायदे हैं, मानिंद रब्त के दो इस्मों के दरमियान, जैसे ज़ैदुन फी दारे, ज़ैद इस्म, दार इस्म, और यहाँ पे फी ने इन दोनों को रब्त दे दिया है, दोनों को मिला दिया है। अब इस्म क्या है? इस्म वो है कि जो अपने माना पर मुस्तकिलन दलालत करता है, वो ये कहता है कि मेरा किसी से रब्त नहीं है, मैं अपना माना अदा करने में किसी का मुहताज नहीं हूं। ज़ैद भी मुस्तकिल, दार भी मुस्तकिल। अगर हम ऐसे कहते कि ज़ैद दार तो माना मुशख्खस ना होता, यहाँ पर हर्फ को लाना पड़ा तो हर्फ ने इन दोनों के माना को रब्त दे दिया, गोया अब माना इस तरह से हो गया ज़ैद घर में है, ज़ैद घर में है, तो यहाँ पे इनके माना में जो रब्त पैदा हुआ ये फी की वजह से है, और फी का फायदा भी यही है कि वो रब्त के लिए आता है। और फ़िलैने या दो फ़िलों के दरमियान रब्त के लिए, जैसे ज़ैदुन इन तज़रिब अज़रिब, इन हर्फ शर्त है और इसने शर्त और जज़ा के दरमियान रब्त पैदा किया है, दोनों जुमले मुस्तकिल थे। जुमला शर्तिया, शर्त हर्फ शर्त के दाखिल होने से पहले जुदा था, एक अलहदा जुमला फ़िलिया था, और अज़रिब ये जुमला जज़ाइया हर्फ शर्त के दाखिल होने से पहले एक अलहदा जुमला था, लेकिन जब जैसे ही हर्फ शर्त इन पर दाखिल हुआ, दोनों जो है इनके दरमियान रब्त पैदा हो गया, तो गोया इबारत इस तरह से, तर्जुमा इस तरह से हो गया, ज़ैद अगर तू मुझे मारेगा, अज़रिब मैं तुझे मारूंगा। और इसमें फ़ेलन या इस्म और फ़ेल के दरमियान रब्त पैदा करने के लिए, जैसे ज़रब तो बिल खशबाते, ज़रब तो फ़ेल है और बा ने इसके दरमियान और खशबा के दरमियान, यानी फ़ेल के दरमियान और खशबा के दरमियान की जो इस्म है रब्त पैदा कर दिया है। मैंने मारा खशबा लकड़ी के जरिए। और जुमलतैन दो जुमलों के दरमियान या दो जुमलों के दरमियान, जैसे इन जानी ज़ैदुन फ़अक्रिम हो, तो यहां पर इन ने जानी ज़ैदुन और अक्रिम के दरमियान रब्त पैदा कर दिया है। इन जानी ज़ैदुन, अगर आया मेरे पास ज़ैद, फ़अक्रिम हो, बस मैं उसका इकराम करूंगा।
وغیر ذالک مانند ربط کے اور ان کے علاوہ کی، یعنی یہ ربط جو ہے اسم کے درمیان، دو جملوں کے درمیان، دو اسموں کے درمیان، دو فعلوں کے درمیان، اور ربط کے فائدے کی مانند اور اس کے علاوہ کے فائدے کی مانند یہ حرف اس کے لیے آتا ہے. وغیر ذالک من الفوائد التي سیأتی تعریفها، اور اس ربط کے علاوہ فوائد سے کہ وہ فوائد کی جن کی تعریف ان قریب آئے گی قسم ثالث میں یعنی حرف کی باس میں انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا. وَيُسَمَّى حَرْفًا، اور اس حرف کا نام رکھا جاتا ہے حرف لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حرفاً، اس کے واقع ہونے کی وجہ سے کلام میں حرف میں اے طرفاً، حرف کا معنی مشخص نہیں تھا، یعنی حرف سے کیا مراد ہے تو مصنف نے اے حرف تفسیر کے ذریعے اس کا معنی بیان کر دیا، یعنی طرفاً یعنی طرف میں. چونکہ حرف طرف میں واقع ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو حرف کہتے ہیں. لأنه لیسا، اب کیوں طرف میں واقع ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرف مقصود بالذات نہیں ہے مانند مسند اور مسند الیہ کے، یعنی اسم اور فعل کی طرح یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا. اب چاہیے اول کلام میں واقع ہو، چونکہ مقصود بالذات نہیں، یہ ایسے ہی ہے گویا کہ حرف یعنی طرف میں واقع ہوا ہے، لذا اس وجہ سے اس کو حرف کہتے ہیں. الفصل الثالث، الکلام لفظ تضمن الکلمتین بالاسناد والاسناد نسبت احد الکلمتین الى الاخرى بحيث تفيد المخاطبہ فائدة تامة يصح السكوت عليها نحو قام زيد. فعلم ان الكلام لا يحصل الا من اسمين نحو زيد قائم، ويسمى جملة اسمية او فعل واسم نحو قام زيد، ويسمى جملة فعلية إذ لا يوجد المسند والمسند إليه معا في غيرهما فلا بد للكلام منهما. فإن قيل هذا ينتقض بالنداء نحو يا زيد قلنا حرف النداء قائم مقام أدعو وأطلب وهو الفعل فلا ينتقض بالنداء. فإذا فرغنا من المقدمة فلنشرع في الأقسام الثلاثة واللہ الموفق المعین. فصل سوم، یہ دو فصلیں گزر چکی اور مصنف نے یہ وعدہ کیا تھا کہ مقدمہ جو ہے اس میں 3 فصلیں ہیں، ایک مبادی میں تھی، ایک تعریف میں تھی، تعریفات میں اسم اور فعل اور یعنی کلمہ کی تعریف. اب تیسری فصل جو ہے وہ کلام کی تعریف میں ہے. چونکہ موضوع نحو مصنف کے نزدیک کلمہ اور کلام ہے تو پہلی فصل میں مصنف نے کلمہ کے بارے میں بیان کیا، کلمہ کی 3 قسمیں تھیں، اسم فعل اور حرف. اور اب دوسری فصل میں مصنف کلام کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں، اور جیسے کہ ہر ایک کی اسم فعل اور حرف میں سے ہر ایک کی تعریف بیان کی تھی تو یہاں پر بھی تعریف کرتے ہیں الکلام یعنی کلام. یہاں پر الف لام جنس ہے. لفظ تضمن الکلمتین بالاسناد، کلام پر الف لام جو ہے الف لام جنس ہے. لفظ، یہ لفظ جو ہے یہ بمنزلہ جنس ہے کیونکہ ہر تعریف کا جنس اور فصل پر مشتمل ہونا ضروری ہے. اور یہاں پر الکلام سے جو ہم نے بیان کیا کہ الف لام اس پر جنس ہے، یہاں پر ایک خاص کلام کی تعریف نہیں کی جا رہی بلکہ جنس کلام کی، جنس کلام کی یعنی خود کلام من حیث الکلام جو ہے بما ہی اس اعتبار سے کلام کی تعریف کی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے تو ہم نے کہا کہ الف لام اس پر داخل جو ہے وہ الف لام جنس ہے. اب تعریف میں لفظ آیا ہے، یہ بمنزلہ جنس ہے، اور یہ محملات، مفردات، مرکبات کلامیہ، مرکبات غیر کلامیہ، یہ سب کو شامل ہے.
محملات، مفردات، مرکبات کلامیہ، مرکبات غیر کلامیہ سب کو شامل ہے. قطعین اور دو کلموں کو متضمن ہو، ایسا لفظ جو متضمن ہو دو کلموں کو. یہ فصل ہے، فصل اول، اور اس سے محملات اور مفردات جو ہے وہ خارج ہو گئے. محملات اور مفردات خارج ہو گئے ہیں. اس کے بعد بالاسناد یہ فصل دوم ہے، اور اس سے مرکبات غیر کلامیہ، مرکبات غیر کلامیہ مثال راجل عالم یہ، یا زید الفاضل یہ، یا غلام زیدن یہ خارج ہو گئے. لذا یہ تعریف جو ہے، اب اسی تعریف میں لفظ اسناد آیا ہے. یہ اسناد جیسے کہ خروج کا کام کر رہا ہے، مرکبات غیر کلامیہ کو خارج کر رہا ہے، اسی طرح سے یہ داخل بھی کر رہا ہے. وہ کس کو؟ مصنف نے تعریف میں بالاسناد کہا ہے، بالاخبار نہیں کہا. اگر اخبار کہتا تو تعریف، کلام کی تعریف فقط و فقط جملہ خبریہ کو شامل ہوتی، حالانکہ جملہ انشائیہ بھی وہ کلام ہے. لذا مصنف نے بالاسناد کہا ہے تاکہ یہ انشاء اور اخبار دونوں کو شامل ہو جائے، انشاء اور اخبار دونوں کو شامل ہو جائے. لذا یہاں پر اسناد جو ہے یہ شمول کا کام بھی کر رہا ہے، اور خروج کا کام اور اخراج کا کام بھی کر رہا ہے. اب اسناد ہے کیا؟ والاسناد نسبت احد الکلمتین، دل کلمتین، والاسناد نسبت احد الکلمتین الى الاخرى. لفظ احدے نہیں پڑھیں گے، اس کو احدا پڑھیں گے، کیونکہ احدا جو ہے احد کی مؤنث ہے. اور اس طرح سے والاسناد نسبت احد الکلمتین الى الاخرى. اسناد کیا ہے؟ دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف ایسی نسبت ہے کہ بحیث تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہا، کہ ایسی اس حیثیت سے کہ مفید ہو جو اسناد، وہ نسبت جو ہے مخاطب کو فائدہ دے، فائدہ تامہ، کہ اس پر سکوت صحیح ہو، سکوت کرنا اس پر صحیح ہو. تو اب یہاں پر اختلاف ہے. بعض نے کہا ہے کہ یہ سکوت سے مراد سکوت متکلم ہے، بعض نے کہا ہے کہ سکوت سے مراد سکوت مخاطب ہے، اور بعض نے کہا ہے سکوت کلیہما ہے. مصنف نے اس چیز کے بارے میں یہاں پر تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہا، یہاں پر مصنف نے اس کو مطلق چھوڑا ہے. یہ بیان نہیں کیا کہ آیا متکلم کا سکوت یا مخاطب کا سکوت یا دونوں کا سکوت. لذا یہ مراد یہاں پر ظاہر جو ہے مصنف کے نزدیک دونوں کا سکوت ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ متکلم کا سکوت، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کلام، یہ افادہ کرنا، یہ فعل متکلم ہے، لذا سکوت بھی اس پر ہی صحیح ہونا چاہیے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مخاطب پر سکوت کا صحیح ہونا مراد ہے، اس لیے افہام اور تفہیم سے مقصود جو ہے مخاطب ہے، لذا یہ مقصود یہاں پر مخاطب ہے، لذا سکوت بھی اس پر ہی صحیح ہو. لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ متکلم اور مخاطب دونوں کا سکوت صحیح ہو، تو اس لیے کہ یہ فعل متکلم ہے، لذا اس پر سکوت صحیح ہو، اور چونکہ افادہ اور افہام اور افادہ جو ہے وہ مخاطب کے اعتبار سے ہے، لذا اس پر بھی سکوت صحیح ہو. لذا یہاں پر دونوں ہی کا سکوت، ظاہر عبارت مصنف سے دونوں کا ہی سکوت مراد ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کسی ایک کا ہوتا تو مصنف اس کو خاص کرتا. مصنف نے یہاں پر مطلق چھوڑا ہے
کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں کیا، مقید نہیں کیا، لذا ظاہر عبارت دونوں کا ثبوت ہے. جیسے قام زید، یہ جملہ فعلیہ ہے، زید کھڑا تھا. فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، تو یہاں پر عقلی طور پر 6 قسمیں بنتی ہیں. اسم ہو، دو جو ہیں 2 کلمے جن میں سے ایک کی نسبت دوسری کی طرف ہو تو یہ دونوں اسم ہوں گے یا دونوں فعل ہوں گے یا دونوں حرف. لیکن جو صحیح چیزیں نکلتی ہیں، صحیح اس کا خلاصہ یہی ہے کہ 2 کلمے دونوں اسم ہو یا ایک اسم اور ایک فعل. اگر دونوں اسم ہوں گے تو جملہ اسمیہ، یعنی اگر ابتدا جو ہے اسم سے ہے تو جملہ اسمیہ، اگر ابتدا فعل سے ہے تو جملہ فعلیہ. اب یہاں پر مصنف یہ بیان کرتے ہیں فعلم، یہاں پر فا جو ہے فا جزائیہ ہے اور یہاں پر شرط جو ہے محذوف ہے. اصل عبارت کچھ اس طرح سے ہے، اذا كان الاسناد ماخوذا في تعریف الکلام فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، کہ جب اسناد ماخوذ ہے، یعنی اسناد احدى الکلمتین الى الاخرى، یعنی 2 کلموں میں سے ایک کا اسناد دوسرے کی طرف، کہ وہ اسناد فائدہ دے، ایسا فائدہ جو فائدہ تام ہے کہ اس پر ثبوت صحیح ہو. تو جب اسناد میں 2 کلموں کا ہونا ضروری ہے کہ ان میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہو، تو یہاں سے جانا گیا ہے کیا کہ کلام جو ہے 2 کلموں سے کم سے حاصل نہیں ہوگی. یعنی ضروری ہے کلام کا حاصل ہونا 2 کلموں سے، یعنی دونوں اسم ہو یا ایک اسم اور ایک فعل ہو. لذا اگر جملہ اس کی ابتدا، اب یہاں پر 2 کلموں کا ہونا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں ہی ظاہر ہو. ممکن ہے ایک ظاہر ہو وجودی اعتبار سے اور ایک مستتر ہو. یہاں پر مثال جیسے اضرب، یہ 2 کلمے ہیں، ان میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہے. یہاں پر دونوں ظاہر ہیں نہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک مستتر ہے ضرور وجوب کے. اضرب یہ اصل میں یہاں پہ ضرب اور انتا ہے، 2 کلمے ہیں، ایک کی نسبت ہے دوسرے کی طرف. لذا یہاں پر وجوباً انتا مستتر ہے. یہاں پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہاں پر تو ایک کلمہ نہیں. یہاں پر ہم نے جو کہا ہے اسناد کیا ہے، اسناد نسبت احد الکلمتین الی الاخری، یہاں پر 2 کلمے ہیں، اگرچہ ایک ظاہری طور پر موجود ہے، اگرچہ ظاہری طور پر ایک موجود ہے لیکن دوسرا اسی میں مستتر ہے. لذا حد عقل، اور یہاں پر جو 2 کلمتین کہا ہے، تو اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہاں پر کیا زیادہ کلمات سے کلام مرکب نہیں ہو سکتی، تو یہاں پر حد عقل کو بیان کیا گیا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ جو حد عقل کلام کی تشکیل کے لیے کلمات کا ہونا ضروری ہے وہ 2 ہیں. 2 سے کم کلام تشکیل نہیں پائے گی. اب زیادہ سے جب زیادہ ہیں تو 2 تو ہیں، یعنی اگر کوئی کلمہ زید فاضل ابوہ، زید فاضل ابوہ یا قائم ابوہ، تو یہاں پر 3 کلمے ہیں یا 4 کلمے کہہ دیں کہ زید فاضل ابو ہو، یہ ضمیر. تو جب 4 کلموں سے کلام تشکیل یہ متشکل ہے تو 2 تو یہاں پر بے اولویت موجود ہے. جہاں پر 4 ہوں گے وہاں پر 2 تو حتماً ہوں گے ہی. لذا یہاں پر حد عقل تعداد کو بیان کرنا، تعداد کو بیان کرنا مقصود ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف 2 ہی سے ہوگا، نہ 1 سے اور نہ 3 سے، نہ 2 سے ہوگا اور 3 سے بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ سے بھی کلام تشکیل پا سکتی ہے. اس کے بعد
اگر کوئی کہے کہ آپ نے کہا کہ دو کلموں کا ہونا ضروری ہے، ایک اسم اور ایک فعل یا دونوں اسم، تو اگر کوئی اعتراض کرے کہ آپ کا یہ قاعدہ کلیہ کہ آپ نے کہا کہ اصلاً اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، یعنی اسم اور فعل کے علاوہ اصلاً مسند اور مسند الیہ پائے ہی نہیں جا سکتے، اور کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے. تو اگر کوئی یہاں پہ کہے کہ یہاں پہ آپ کا قاعدہ ٹوٹ گیا، اور اعتراض وارد کیا جا سکتا ہے آپ کے قاعدے پہ کہ یا زیدو، یہ جملہ انشائیہ ہے اور یہاں پر ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے، تو ہم یہاں پر کہیں گے کہ یہاں پہ حرف ندا یہ قائم مقام ہے ادعو اور اطلبو کے، اور وہ فعل ہے، یعنی گویا کہ یہاں پر کلام متشکل ہے ایک فعل اور ایک اسم سے. کیوں؟ کیونکہ یا جو ہے قائم مقام ہے کس کے؟ حرف ندا قائم مقام ہے ادعو کے یا اطلبو کے، لذا ہمارا قاعدہ اس سے نہیں ٹوٹے گا. تو اس عبارت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. الفصل الثالث، فصل سوم، الکلام لفظ، کلام لفظ ہے، ایسا لفظ ہے تضمن الکلمتین جو متضمن ہو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ. والاسناد، اور اسناد نسبت احدى الکلمتین دو کلموں میں سے ایک کی نسبت ہے الی الاخری دوسرے کی طرف، بحیث اس حیثیت سے کہ تفید المخاطبہ کہ وہ نسبت فائدہ دے مخاطب کو فائدہ تامہ، یصح السکوت علیہا کہ اس فائدے پر سکوت صحیح ہو، اس فائدہ تامہ پر سکوت صحیح ہو. جیسے قام زید، زید کھڑا تھا. فعلم، یہاں پر ہم نے بیان کر دیا کہ یہ فا جزا ہے اور اس کی شرط محذوف وہ کون سی؟ وہ یہ ہے کہ اذا کان الاسناد ماخوذا فی تعریف الکلام، کہ جب اسناد ماخوذ ہے کلام کی تعریف میں، اور اسناد کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ ہوا اسناد یعنی اسناد کے نسبت احدى الکلمتین الی الاخری، یعنی اس میں دو کلموں کا ہونا ضروری ہے، یعنی اسناد مساوی ہے دو کلموں کے حد اقل. تو فعلم، پس جان لیا گیا کہ کلام، فعلم پس جانا گیا کہ کلام حاصل نہیں ہوتی مگر دو اسموں سے. جیسے زید قائم، ویسمى جملۃ اسمیہ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے جملہ اسمیہ. او فعل و اسم، یا فعل اور اسم سے، یعنی کلام حاصل نہیں ہوتی مگر فعل اور اسم سے. جیسے قام زید، زید نے قیام کیا، زید کھڑا ہوا. ویسمى جملۃ فعلیہ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے جملہ فعلیہ. از، کیوں؟ اب یہ علت ہے کہ حاصل نہیں ہوتی کلام مگر دو اسموں سے یا مگر دو فعلوں سے. تو اس کی علت کیوں؟ کیونکہ مسند اور مسند الیہ نہیں پائے جاتے اکٹھے فی غیرہما، ان دونوں کے غیر میں، یعنی اسم اور فعل کے غیر میں مسند اور مسند الیہ نہیں پائے جاتے. معن، یہ ظرف ہے، اس کا معنی اکٹھے ہونا ہے، اور یہ متعلق ہوگا کائنن کے، اور وہ حال ہوگا یوجد کی ضمیر سے، نائب فاعل کی ضمیر سے. فَإِنْ قِيلَ فَلَا بُدَّ لِلْكَلَامِ مِنْهُمَا، پس ضروری ہے. بدھا کا معنی چارہ ہے، لا جب اس کے اوپر آ جائے گا تو کوئی چارہ نہیں، اور جب کوئی چارہ نہیں تو اس کا معنی الزامی اور التزامی جو ہے وہ ہو جائے گا ضروری، لذا یہ ضروری کے معنی میں کا معنی دے گا. فلا بدھا، پس ضروری ہے کلام کے لیے منہما، ان دونوں کا ہونا. فَإِنْ قِيلَ، پس اگر کہا جائے گا ہذا، یہ آپ کا قاعدہ، ينتقض، اس پر نقض وارد کیا جائے گا ندا کے ساتھ. جیسے یا زیدو، کہ یہاں پر کلام حاصل ہوئی ہے لیکن ایک حرف اور ایک اسم سے. تو آپ نے کہا تھا
کہ کلام جو ہے یا دو اسموں سے یا ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہوتی ہے، تو یہاں تو کلام ایک حرف اور ایک اسم سے حاصل ہو رہی ہے، لذا آپ کا قاعدہ جو ہے اس پر ہم نے اشکال وارد کر دیا ہے۔ قلنا تو ہم کہیں گے یہ جزا ہے ان کی، یعنی ان کی جزا شرط ان قیلا قلنا جب اطلبو قائم مقام ادعو اور اطلبو ہے، وہو الفعل اور یہ ادعو اور اطلبو فعل ہے، ولا ينتقض بالنداء پس نہیں نقض کیا جائے گا ندا کے ساتھ، یعنی ہمارے قاعدے کو ندا کے ساتھ توڑا نہیں جا سکتا یا ہم پر اشکال نہیں کیا جا سکتا ندا کے ساتھ، ناقض یعنی ناقض وارد نہیں کیا جا سکتا ندا کے ساتھ، اشکال وارد نہیں کیا جا سکتا ندا کے ساتھ۔ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ پس جب ہم فارغ ہو گئے مقدمہ سے، فَلْنَشْرَعْ پس چاہیے کہ ہم شروع ہوں اقسام ثلاثہ میں، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ الْمُعِينُ اور اللہ موفق توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔